السلام علیکم، کیسے ہو ناظرین اور میرے پیارے شاگردوں؟ ٹھیک ہو ماشاءاللہ، اللہ سدا خوش رکھے۔ میں آپ سے ایک پوائنٹ آج عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی لینگویج وہ ایک عام آدمی بھی بولتا ہے، اردو ہی لے لیں، انگلش ہی لے لیں، سندھی ہی لے لیں۔ ایک کسان ہے وہ بھی اردو بولتا ہے، آپ باہر چلے جائیں وہاں ایک انگریزی بھی بولنے والا کسان ہوگا، سویپر بھی ہوگا، ایک عام سا ان پڑھ بھی ہوگا، لیکن ایک لینگویج ہے پڑھی لکھی ہے بھائی، پڑھی لکھی لینگویج۔ ایک ہوتی عام لینگویج، ایک پڑھی لکھی لینگویج۔ اس لینگویج اور اس پڑھی لکھی لینگویج میں کتنا فرق ہے پتہ ہے آپ کو؟ دو چیزوں کی، دو صلاحیتوں کی کمی ہے۔ ایک عام سا کسان جمعدار پٹے والا جو اردو سندھی انگریزی بولتا ہے، اس کے پاس صرف دو صلاحیتیں ہیں اس لینگویج کی، کوئی سی بھی لینگویج کی۔ کون سی صلاحیتیں ہیں؟ اسپیکنگ اینڈ لسننگ، انڈرسٹینڈنگ۔ انڈرسٹینڈ؟ صرف دو صلاحیتیں اس کے پاس ہیں۔ لیکن مکمل لینگویج، ایک پڑھی لکھی لینگویج کے لیے دو اسکلز ابھی بھی رہتی ہیں۔ وہ کون سی؟ ریڈنگ پاور اینڈ رائٹنگ پاور۔ ریڈنگ پاور اینڈ رائٹنگ پاور۔ تو الحمدللہ میرے پاس ایسے کئی ٹرکس ہیں جن سے آپ کی ریڈنگ بالکل نمایاں ہو، بالکل الگ، انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بالکل نمایاں ہوگی، بالکل الگ۔ اور ہمارے تو آج کل فقدان ہے، اللہ معاف کرے، جب سے سوشل میڈیا کمپیوٹر آیا، لکھنے لکھانے سے تو بچے آ رہی ہو، آج کل ٹائپنگ کا دور ہے، لیکن لکھائی ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ ہر بچے کی لکھائی اچھی ہونی چاہیے۔ میں اپنی کارگزاری سناتا ہوں، میرے بچپن میں جو اچھے لکھنے والے تھے وہ میرے ٹارگیٹ تھے، اور میں ان کی کاپی کرتا تھا، نقل کرتا تھا، دن بھر لکھتا تھا، مجھے جنون تھا لکھنے کا۔ تو ابھی الحمدللہ میری رائٹنگ قدرے بہت اچھی ہے۔ وہ صرف کس وجہ سے؟ محنت اور شوق کی وجہ سے۔ آج کل تو وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ کی کلاس میں یہ دو اسکلز بھی میں شروع کروں، جن میں آپ کی ریڈنگ کے کئی اصول ہیں جو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ آپ بے شک آپ اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہوں گے ریڈنگ کے کچھ ایسے اصول ہیں، رائٹنگ کے کچھ ایسے اصول ہیں۔ تو کیا خیال ہے جلد مستقبل میں ہم یہ دونوں چیزیں بھی کنٹینیو کریں انشاءاللہ، تاکہ ہماری لینگویج انگلش جو ہے وہ باقاعدہ پڑھی لکھی لینگویج ہو، جس میں چاروں اسکلز ہوں: اسپیکنگ پاور، لسننگ پاور، رائٹنگ پاور اینڈ ریڈنگ پاور۔ Okay, are you ready for that? We will start from Monday inshallah those two things also. Today we are going to our lesson which was feel like. Feel like میرا پانی پینے کو جی چاہتا ہے، اس کا کھیلنے کو جی چاہتا ہے۔ اس میں ہم نے کیا یوز کیا جی پریزنٹ میں؟ فیل لائک۔ اس میں ایک چیز جو رہتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی سبجیکٹ واحد ہو، جب بھی سبجیکٹ کیا ہو؟ واحد ہو، تو ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کس کا اصول ہے؟ فیل لائک کا اصول نہیں ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ پریزنٹ انڈیفینٹ میں جب سبجیکٹ کون ہو؟ ہی ہو، شی ہو، یا کوئی نام ہو، تو اس کا جو ورب ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ فار ایگزامپل، عائشہ کا چائے پینے کو جی چاہتا ہے، یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا رول ہے، کسی اور ٹینس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، صرف کس کا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ میں، اور وہ بھی سمپل جملہ ہو، سوالیہ نہ ہو اور انکاریہ نہ ہو، سمپل جملہ ہو۔ عائشہ کا چائے پینے کو جی چاہتا ہے، تو کیسے ہوگا؟ عائشہ feels، feel اس کا ورب ہے، جی چاہنا ہے نا، feels like to that۔ صحیح ہے؟ میں نے کیا کہا؟ سمپل ہے۔ اب یہ ہو جائے سوالیہ، کیا عائشہ کا چائے پینے کو جی چاہتا ہے؟ تو کیسے بنے گا؟ تو کیسے بنے گا؟ ڈز۔ میں نے کہا تھا واحد جب ہو تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ ڈز۔ جب ڈز آ گیا، ڈز عائشہ فیل، اب وہ ایس ہٹ جائے گا، فیل لائک ٹو ٹیک ٹی۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک سادے سے انداز میں بتاتا ہوں، وہ اے ایس یا ایس یہاں ہے گا نا، ڈو کے ساتھ ہے گا، ٹھیک ہے؟ جب بھی ڈز آئے گا تو وہ ایس یا ایس ہٹ جائے گا۔ از اٹ کلیئر؟
تو یہ لیسن کمپلیٹ کل والا. چاہتا ہے, چاہتی ہے, چاہتا ہوں, اس میں فیل لائک استعمال کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ جب سبجیکٹ واحد ہو آئی کے علاوہ, یہ بھی یاد رکھے گا, ہی, شی, اٹ, کسی بھی چیز, جگہ کا نام وغیرہ وغیرہ, تو ہم ورب کے ساتھ SEIS کا اضافہ کرتے ہیں. اور جب ڈز استعمال ہوگا, چاہے وہ سوالیہ کے لیے چاہے انکاریہ کے لیے, تو وہ SEIS ہٹ جائے گا. عائشہ feels like to take tea. Does Aisha feel like to take tea? Clear? Now we are going to past. past میں کیا ہو جائے گا اردو میں؟ میرا پانی پینے کو جی چاہتا تھا یا چاہا. صبح اٹھتے ہی میرا نہانے کو جی چاہا. آج صبح اس کا کھیلنے کو جی نہیں چاہا. آج ہمارا جلدی اٹھنے کو جی نہیں چاہا. چاہتا تھا یا چاہا, چاہتا تھا یا چاہا, یہ اردو میں ماضی کی نشانی ہے. مثلا جو کام پہلے ہو چکا, تو اس کی کیسے ہوگی؟ میرا پانی پینے کو جی چاہا. کیسے ہوگی انگلش؟ آئی felt like to take tea. اب اس میں سوال یہ کیسے بنے گا؟ اس میں ڈیڈ استعمال کریں. اس میں کیا کرتے تھے؟ does, do, یہ پریزنٹ ڈیفینٹ کے رول ہیں, اور اس میں یہ پاسٹ ڈیفینٹ کا رول ہے, ڈیڈ آ گیا. تو اس میں ورب کی سیکنڈ فارم آئی ہے. اگلی بات, جب ڈیڈ استعمال ہوگا تو یہ فرسٹ فارم میں چینج ہو جائے گی. جب ڈز استعمال ہوا تو SEIS ہٹ گیا. اب ڈڈ استعمال کریں گے تو یہ فیلٹ کی جگہ کیا ہو جائے گا جی؟ فیل ہو جائے گا. فار ایگزامپل, کیا میرا چائے پینے کو جی چاہا؟ ڈیڈ آئی فیل لائک ٹو ٹیک ٹی. کلیئر ہے جی؟ should we go to the future now? should we go to the future now? okay. in future, میرا آپ سے ملنے کو جی چاہے گا عبداللہ. ان کا دوبارہ واپس آنے کو جی نہیں چاہے گا. ایسے جملے نا. اس مریض کا کھانے کو دل ہی نہیں کرے گا. اس مریض کا کھانے کا جی نہیں چاہے گا. تو اس میں آ جائیں گے جی shall feel like اور will feel like. For example, نوید کا دوا پینے کو جی نہیں چاہے گا. نوید کا دوا پینے کو جی نہیں چاہے گا. کیسے ہوگا جی؟ نوید نہیں چاہے گا. ول کے ساتھ نوٹ آ جائے گا, شل کے ساتھ نوٹ آ جائے گا. نوید to take medicine. Naveed will not feel like to take medicine. Sawaliya, will Naveed feel like to take medicine? Is it clear? Pakka ho gaya. But you need practice only. You practice speaking without afraid of mistakes. Mistakes are necessary in students. A student makes mistakes. If you are afraid of mistakes, then you can't learn anything, you can't do anything. You must have to be confident in speaking, and your goal is to be fluent in English. That's why you have to practice 10 or 15 minutes in alone with any friend, with any brother or sister. If you have no any partner, then you speak in front of mirror and speak. Okay? Yes, sir. Promise? Yes, sir. Okay, tell me the previous idioms. First one. Dogs and cats. Cats and dogs. Cats and dogs. Mean? Third. G. नहीं, मोसलधा. G. Hot cake. Like hot cake. Like hot. Means? Dhadakam. धड़ा. Sit down. G baby. Bed of roses. Mean? Means यानी कि फूलों की सेज. आराम में. पुरसकून. खुशगवार. Sit down. The next idiom is fourth idiom is apple of eyes. आँख का तारा, प्यारा, लाडला, चहीता.
याद रहेगा ये मुझे डाटो दादलो मुझे पुट बियो जो नंबर जो वो है ना ये चंदा है ना सिंधी में एप्पल ऑफ आईज ही इज एप्पल ऑफ माय आईज माय यंगर ब्रदर इज एप्पल ऑफ माय आईज ओके माय यंगेस्ट सन इज एप्पल ऑफ माय आईज दादलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम